ویلکم بیک ناظرین. آج شو میں مجھے جوائن کیا ہے مولا بخش چانڈیو صاحب نے, جو کہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ اے آر صدیقی صاحب, جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہمیں احسن اقبال صاحب نے جوائن کرنا تھا, لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے اینڈ مومنٹ پہ ہی کوڈنٹ جوائن می ان مائی شو. شو کو سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلا سوال میں مولا بخش چانڈیو صاحب سے کروں گی. چانڈیو صاحب, اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر آپ نے بھی خبریں پڑھی ہوں گی, آج کل میڈیا کے اندر آ رہی ہیں, یہ تمام تر صورتحال میں امریکہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا, جس آدمی نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ امریکن شہری ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں. حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی پالیسیز پر اثر نہیں ہوتا. جو ان کے اپنے مفادات ہیں وہ سارے تجزیے, سارے معاملے بظاہر وہ خود مختار اور آزاد ادارے نظر آتے ہیں, لیکن غور سے دیکھیں کہ وہ سارے ان کے تجزیے اور ساری ان کی جو کارگزاری ہے وہ اپنی حکومتی پالیسیوں کی ماتحت نظر آتی ہے. اب اس میں امریکن شہری ہے, اور ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرے گا اور باتیں سامنے آئیں گی کہ کس انداز سے جمہوریتوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بات ابھی میں وقت سے پہلے کہہ کر کوئی تو جمہوری حکومت نے, چانڈیو صاحب, جمہوری حکومت نے ایسا کیا کیا کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ جمہوری حکومت اگر آپ جب بھی دیکھیں گے, جمہوریت کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ کتنی بھی پابند ہو, وہ اپنا چہرہ جو آزادی والا اور جو عوام والا چہرہ ہے وہ ضرور دکھانا چاہتی ہے. جمہوریت اپنے ملک کی معاملات پر کسی نہ کسی وقت پر وطن پرستی کا مظاہرہ ضرور کرے گی, جو کسی اور کو بھی ان طاقتوں کو پسند نہیں آتا. میرا خیال میں یہ جمہوریت بھی جو اس ملک میں قائم ہے وہ بھی بعض کئی موقعوں پر اپنا آزادانہ موقف کا اظہار کر چکا ہے. کئی امریکی فیصلے ہیں جن سے ناراضی کا بھی اظہار کیا ہے, کئی امریکی اقدامات ہیں جن سے وہ پاکستان اور اس کی حکومت ناخوش نظر آتی ہے. تو مجھے میں اس مسئلے پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن جمہوریت کو, وہ حقیقی جمہوریت کو کہیں بھی وہ پسند نہیں کریں گے. اچھا, میں یہاں پر اے آر صدیقی صاحب آپ سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. آپ نے بھی تمام تر سچویشن دیکھی ہوگی, میڈیا بھرا پڑا ہے, روزانہ خبریں لگ رہی ہیں اخباروں میں, ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں. اچھا, اب میں تھوڑے سے کچھ بیانات حسین حقانی صاحب کے یہاں پر دہرانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے, طالب علمی سے سیاست میں حصہ لیا ہے انہوں نے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور جمہوریت کے سے محبت کرتے ہیں, مگر یہ بھی ایک فیکچول بات ہے کہ ماضی میں وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کافی سرگرمیوں میں ملوث رہ چکے ہیں. نواز شریف سے ان کے تعلقات تھے, پرویز مشرف کے ساتھ کچھ مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ ان کے خلاف آخری لمٹس تک گئے. تو پیپلز پارٹی سے آن اینڈ آف وابستگیاں رہیں, جنرل ضیاء کی بھی بڑی خوش آمدید کی. فوج کے بارے میں ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے یو ایس کے اندر, ایگزیکٹلی. تو اب یہاں پر یہ بتائیں کہ ان کی پوزیشن کس حد تک کلیئر ہے؟ دیکھیے, یہ معاملہ چونکہ زیر غور ہے, اس لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا جس سے ان کے کیس کو یا ان کی ذات کو یا ان کی شخصیت کو نقصان پہنچے. مگر جو کچھ آپ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے مجھے بھی اتنا ہی معلوم ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ معلوم ہے. وہ کسی وقت بھی کسی خاص شخص کے یا کسی خاص پارٹی کے آدمی نہیں رہے. انہوں نے اپنا, بلکہ ان کا ایک بڑا مقولہ تھا, میرے دوست بھی ہیں, برخوردار بھی ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کا تعلق دلی سے ہے اور اسی محلے جہاں ہم رہا کرتے تھے. تو نواز شریف سے ان کے تعلقات کی نوعیت ایسی تھی ایک زمانے میں کہ اگر میں یہ کہوں کہ نواز شریف ان کے بغیر نوالا نہیں توڑتے تھے تو غلط نہیں ہوگا. اچھا. اور یہ صورت میرا خیال ہے کہ 2 برس رہی. اس کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے, آپ اتنے قریب تھے نواز شریف صاحب کے اور اب اچانک آپ نے چھوڑ دیا. تو کہہ لیں کہ ایٹ ون ٹائم آئی واز ان کلاس 4, ناؤ آئی گاٹ مائی گریجویشن. تو یہ ہے کہ ان کا جو, اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ نامناسب بات ہے, ان کے چلتے پھرتے رہے ہیں ان معاملات کے اندر. جو بھی آیا ہے بہت ذہین آدمی ہے, کتابیں بہت اچھی لکھی ہیں. Will it be wrong if we say opportunist? Well, you can say it. I mean, you can even use a harsher word if you like, but I would not like to go to that extent. I know the fellow, he is much younger to me. بٹ یہ آپ کا کہنا کہ گریڈ 4 میں ہے اور اب کلاس 5 میں چلے گئے ہیں, پہلے نواز شریف کے صاحب کے ساتھ تھے تو اب بی بی کے ساتھ تھے, پھر مطلب انہوں نے کافی, ان کی سٹرگل رہی ہے کافی حد تک. چانڈیو صاحب, آپ نے گفتگو سنی, آپ کس حد تک اگری کریں گے
کیا اسٹانس لے گی پیپلز پارٹی اس وقت حسین حقانی صاحب کے بارے میں؟ کیونکہ اگر ہم ماضی کے اندر دیکھیں تو بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی ایک سینیٹر گلبرٹ کے لیے ایک لیٹر لکھا گیا تھا جس کے اوپر کافی الزامات اور کافی کنٹروورشل خبر تھی. تو آپ لوگ کیا اسٹانس رکھیں گے حسین حقانی کے لیے؟ پاکستان کی سیاست کو جب ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو ایسی کئی لوگ کئی معاملات میرے سامنے آ جاتے ہیں جو پاکستان کے مخصوص حالات حقیقی سیاسی پارٹیوں سے بھی کئی ایسے فیصلے کرواتی ہے جو نہ وہ منظور کرتی ہے روح سے، نہ جمہوریت کے روح کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن حالات ان کو یہ کئی فیصلے کرواتے ہیں. بی بی کے زمانے میں کئی ایسے لوگ جن کو منسٹری میں لیا گیا جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں. اب حسین حقانی کو میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، نہ میں اس پر اتنی رائے دے سکتا ہوں، لیکن موجودہ حالات میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اور اس کی پوری ذمہ داری حقانی صاحب پر ڈالی جا رہی ہے تو ظاہر ہے یہ پریشانیاں بھی حکومت کے لیے پیدا ہوئی ہیں. لیکن ہماری حکومتوں پر لاکھ الزام لگے، پیپلز پارٹی پر لاکھ کوئی تنقید کرے، لیکن اس کی حب الوطنی پر کبھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو اب بھی اگر ایک مخالفوں نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. اس زمانے میں کسی بات کو چھپانا ممکن نہیں ہے. ہم آتے ہیں تھوڑا سا منصور اعجاز صاحب کی طرف. تو ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ چلیں کہ پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی اسٹیٹمنٹ یہ ایشو کیا کہ جی زرداری صاحب کی اس میں اوکے شامل تھا، اس کے بعد ہی بیک ٹریک فرام دا اسٹیٹمنٹ. ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اور یہ مطلب ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سی آئی اے کے ساتھ رہ چکے ہیں اور باقی ملک دشمن عناصر پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف. تو کسی سفارتکار کی کیسے جرت ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی ایکشن وداؤٹ یس اور نو کے بغیر اپنے باسز کے علاوہ کوئی ڈیسیجن میکنگ کر لیں؟ انہیں سفارتکار سے مراد آپ کی حقانی صاحب؟ ہاں بالکل. جہاں تک منصور اعجاز کا تعلق ہے تو میں ان سے پرسنلی تو واقف نہیں ہوں، مگر وہ بہت جہاں دیدہ آدمی ہیں، انویسٹمنٹ بینکر ہیں، اور کئی نے غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سوڈان کے معاملے میں بھی انہوں نے امریکہ کے کیا. تو وہ اس قسم کی چیزیں ذہین آدمی ہیں اور دولت مند آدمی ہیں، بزنس میں بھی کامیاب ہیں. تو وہ تو اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر کو اس کا آغاز کیسے ہوا؟ ہاں مطلب تصادم کہاں پہ؟ بالکل، یہ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تصادم کی بات تو بعد میں ہوگی، مگر سوال یہ ہے کہ ان کے تعلقات اتنے قریب ہوں گے حقانی صاحب سے. یعنی ایک میں مخصوصی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں یقین سے کہہ سکوں کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا شوشہ اٹھایا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بالکل انجانے ہوں، ان کی کوئی واقفیت نہ ہو حسین حقانی صاحب سے، اور انہوں نے سب کچھ یہ اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر دیا. ان کے تعلقات بھی تھے. اس کے یہ کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا یا نہیں کرایا اس کے متعلق کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. میرے خیال میں ہوا، کیونکہ میں جس نوعیت کا وہ خط ہے جو میں نے پڑھا ہے، کافی طویل خط ہے وہ، اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا کہ آدمی ڈکٹیٹ کرا دے. اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ نہیں، یقینی طور پہ کوئی رف ڈرافٹ ہو، کوئی اور ہوگا، اس پر انہوں نے کوئی امپروومنٹ کی ہوگی، ساری چیزیں اس میں. تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی حقانی صاحب نہ دفاع کر رہے ہیں اور میں خدا کرے وہ اس میں کامیاب ہوں، مگر اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کا تعلق منصور اعجاز سے رہا ہے، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مطلب دونوں کا بیسیکلی کوئی شورا ہے. چلے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے سے آنے کے بعد یہاں پر یہ سوال اٹھائیں گے، کیا ڈرون حملوں کے متعلق بھی کوئی سیکرٹ خط یا لیٹر یا کوئی مسودہ موجود ہے جس پر پاکستانی حکومت اور امریکی حکومت کے آپس میں بات چیت ہوئی ہو، سگنیچرز ہوئے ہو؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.